سورۃ النساء آیت نمبر 65 اس کا پس منظر بڑی بنیادی نشانی اس میں ایمان والوں کی بتلائی کہ سرکار علیہ السلام کو اپنے ہر فیصلے میں وہ حاکم تسلیم کریں گے۔ آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کا ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، کیا انداز ہے، اور اس میں کمال محبت ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی، کہ وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم بیان فرماتا ہے، آپ کی زلفوں کی قسم بیان کرتا ہے، آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے فرمایا اپنی بھی قسم کہہ سکتا تھا، اللہ بھی کہہ سکتا، آپ کے فرمایا فلا و ربی کا، میرے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے کہ جو آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تصور نہیں کرتا کہ آپ فیصلہ فرما دیں تو اس کے دل میں تنگی نہ آئے اس کو مانتے ہوئے، وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی جو شان نزول ہے اس میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور سب واقعات میں مرکزی کردار بہت سارے اصحاب کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، پہلے ایک بات سناتا ہوں پھر حضرت عمر بن خطاب کی طرف۔ وہ یہودی والا واقعہ۔ ہاں جی، حضرت سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زمین دریا کے کنارے تھی، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک اور بندے کی زمین تھی، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ میری زمین میں سوکھا ہے تو پانی مجھے تھوڑا سا دے دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا زبیر جب آپ پانی لگا لیں تو پھر پانی ان کو دے دیں، آپ نے یہ بات کہہ دی۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا پھر پھوپھی ذات کی سائیڈ لی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا ہم نے کیونکہ اس کو عطا کیا، اس پر شفقت کی، یہ شفقت کو سمجھ نہیں سکا، لہٰذا اب آپ اپنا پانی پورا لگا لیں، پھر اس کو روک لیں، جب پانی خود اس کے فصل کی طرف جائے تو پھر پانی اس کو دینا۔ اللہ، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل سے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ، اس میں ایک بات میں عام ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بات ہے فیصلے کی۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے مشورتاً بات کریں اس میں دونوں پہلو، یہاں مشورے میں فوری قبول کر لیں یا اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حضور یہ جو آپ تہائی حصہ کھجورے دے رہے ہیں یہ آپ حکمن فرما رہے ہیں یا مشورہ ہے؟ بالکل ٹھیک۔ کہا جی آپ نے فرمایا یہ میں مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ کہا ہم نے تو مشورے میں آپ کو یہی عرض کرنا ہے کہ ہم ان کو ایک کھجور نہیں تھے دیتے، ہم یا کھجور ان کو مہمان کے طور پہ دیتے تھے یا پیسے سے دیتے تھے، آپ تیسرا حصہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم مقابلہ کریں گے اور جو مقابلے میں آئے گا اس کی گردن کاٹ دیں۔ بلکہ بدر کے موقع پہ آپ دیکھیں پڑاؤ کا معاملہ آیا تو سرکار سے یہ عرض کیا گیا یا حکم ہے یا مطلب بالکل ایسا حکم آ گیا۔ جب حکم آ گیا اس پہ بشر نامی منافق جس کو امام بغوی نے لکھا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا تو اس کا فیصلہ کروایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا جناب میں فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے رسماً جو چل رہا تھا رواج کہ بھئی فیصلے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اس یہودی نے کہا فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، آپ نے میرے حق میں کر دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سے کہا پھر تو میرے پاس کیا کرنے آیا؟ کہا جی میں اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اندر اور آپ نے تلوار پکڑ کے باہر لا کے اس کا سر کاٹ دیا اور فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا یہی فیصلہ ہے اس کا۔ اللہ، یعنی وہ شخص منافق تھا، منافق بشر نامی منافق تھا۔ اچھا، تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، اس بشر نامی منافق نے نہیں مانا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کا سر کاٹ دیا۔ اب کیونکہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک نظام بھی دینا تھا، لوگوں کے درمیان آواز بلند ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ لے اس کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں جب یہ بات ہوا ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا گیا، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے اور یہ آیت پڑھی کہ حضور یہ کیونکہ آپ کا فیصلہ دن سے نہیں مان رہا تھا
تو عمر بن خطاب نے جو اس کا فیصلہ کیا ہے اللہ نے اس فیصلے کو قبول یعنی فرمایا. اس معاملے کے لیے آیت نازل ہو گئی. آیت نازل ہوئی کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے. اس پہ میں آپ کو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ فرض ہے. بالکل. جو آپ کے حکم میں دل سے انکار کر دے وہ کافر تصور ہوتا ہے، اس کے لیے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ. اپنی شیخ طریقت کی یہاں بات عرض کرنا چاہوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے خدا کی تا مختار کل مصطفیٰ نو تے غلام عہدہ کر دیتا ارض و سمانو، جو حاکم نہ مننے حبیب خدا نو کدی عہدہ کامل نہیں ایمان ہوندا. ایمان کے کمال کے لیے اس میں شفا شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا جو میں یہاں سنانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں اپنے ماحول کے اعتبار سے. ابو الفضل ایک قاضی تھے، تو انہوں نے ایک بندے کی تقریر سنی. اچھا. وہ تقریر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہہ گیا. معذاللہ. تو قاضی نے کہا اس کو ابھی پھانسی دے دو. اچھا. کوئی گواہ نہیں، کوئی عدالت نہیں لگی، کیونکہ قاضی خود بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو. پھانسی پہ لٹکا دیا. لیکن قاضی صاحب کہنے لگے میرا بھی خون ٹھنڈا نہیں ہوا، ہم نے اس کو سزا تھوڑی دی ہے، اب اس مرے ہوئے کو ذبح کیا جائے. جب اس کو ذبح کیا اس کا خون نکلا تو ایک کتا خون پینے کے لیے آ گیا. تو کہا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے خون کو کبھی کتا منہ نہیں مار سکتا. جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو ایمان نکل گیا، اور جو میں نے سزا دی بالکل صحیح سزا دی. اور ظالم کی یہی سزا ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم جملہ کہے اور جو حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کہے، اس کی سزا اسلام نے یہ بتائی ہے، اس کا سر کاٹ دینا چاہیے تاکہ زندگی میں دوبارہ اس کو کبھی مہلت نہ ملے. اللہ اللہ اللہ. یہ اسلام ہے، اور یہ طریقہ کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شروع ہوا. اس میں قیامت کی صبح تک کوئی رعایت نہیں. اللہ اکبر.